بارے میں بتائیں تاکہ ہماری جو ہے ہدایت ہو سکے، ہمیں راستہ دکھ سکے۔ میں ان سے ملتمس ہوں اور میں انہیں بھی اشعار کے ساتھ ہی دعوت دے رہا ہوں کہ کمال ضبط ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، کمال ضبط ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، تمہارا راز تمہیں سے چھپا رہا ہوں میں، کمال ضبط ہے دیوانہ ہو گیا ہوں میں، تمہارا راز تمہیں سے چھپا رہا ہوں میں، تمہیں تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا، تمہیں تو ہو جسے کہتی ہے نا خدا دنیا، بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں، بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں۔ آئیے حضرت مولانا ارشاد تحسینی صاحب سے ملتمس ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے بارگاہ رسالت ماں میں عقیدت و محبت کے سرات درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر طرحی مشاعرہ جو رکھا گیا، میری دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہر پڑھنے والے کی آواز کو قبول فرمائے، اس کی اور سامعین کے سننے کو قبول فرمائے۔ پھر بابا بلند درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مختصر یہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جس وقت میں جنید بغدادی شہنشاہ بغداد کہلاتے تھے، اس زمانے میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا کہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھتا اور نماز پڑھ کر کے جنگل کی طرف رواں دواں ہو جاتا، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور لکڑیاں کاٹ کر کے اپنے سر پر رکھتا، بغداد کے بازار میں ان کو بیچتا اور بیچنے کے بعد اپنی ماں کے ہاتھوں میں وہ پیسہ دیتا۔ ماں پھر اس کو واپس کرتی اور کہتی، بیٹا ان پیسے سے یہ لاؤ، ان پیسوں سے یہ لاؤ، ان پیسوں سے یہ لاؤ، یعنی گھر کا خرچ جو چلنے والا ہے وہ لے کر کے آؤ۔ بیٹا پھر اپنی ماں کے ہاتھوں سے پیسہ لیتا، لے کر کے بازار جاتا اور بازار جانے کے بعد پھر تمام وہ ضروریات کی چیزیں اپنی ماں کی آغوش میں رکھ دیتا، پھر ظہر کی نماز ادا کرنے چلا جاتا۔ اسی طرح سے سلسلہ اس کی زندگی کا چل رہا تھا، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کو لکڑیاں اکٹھے کرنے میں دیر لگ گئی، تاخیر ہو گئی، اور جب وہ دیکھتا کیا ہے، سر پر گٹھا رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی بغداد کی سرزمین سے جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں۔ دور سے دیکھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز جا چکی، جماعت جا چکی ہے، اب میں اگر پڑھوں گا تو تنہا پڑھوں گا، اکیلا پڑھوں گا، جماعت ملنے والی نہیں ہے۔ یہی صدمہ اس کو لے کر کے اس کے قدموں کو ڈگمگاتا رہا، یہاں تک کہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے وہ گٹھا گرا اور وہ بے ہوش ہوا، اور جب بے ہوش ہوا لوگوں نے بتایا جنید بغدادی، ایک نوجوان بے ہوش ہو چکا ہے۔ جنید بغدادی اس کے پاس میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد فرمانے لگی، اے لوگو سنو، پانی لاؤ۔ پانی لا کر کے اس کے منہ پر چھینٹا دیا جاتا ہے، چھینٹا دینے کے بعد اپنی آغوش میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو جنید بغدادی اس سے فرماتی ہیں، اے نوجوان
کون سی چیز نے تجھے بے ہوش کر دیا؟ کیا تیری غربت نے تجھے بے ہوش کر دیا ہے؟ کیا تیرے افلاس نے تجھے بے ہوش کر دیا ہے؟ یا کسی اور چیز نے تجھے بے ہوش کر دیا ہے؟ فرمایا حضور والا اگر جاننا چاہتے ہو کہ مجھے بے ہوشی کیوں ہوئی ہے اے جنید بغدادی تو سنو، معاملہ یہ ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک 1 رکعت کا چھوٹ جانا یہ بڑی بات ہے، 2 رکعت کا چھوٹ جانا بڑی بات ہے، 3 رکعت کا چھوٹ جانا بڑی بات ہے۔ اے جنید بغدادی جب سے میرے اوپر شریعت کا قانون لاگو ہوا ہے تب سے جماعت کا چھوٹ جانا تو بڑی بات ہے۔ تکبیر اولا میری فوت نہیں ہوئی ہے، پہلی تکبیر کبھی پوری زندگی میں فوت نہیں ہوئی ہے، اور آج پوری جماعت فوت ہو گئی۔ اس جماعت کے فوت ہو جانے سے مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں بے ہوشی میں زمین پر گر پڑا۔ اور جنید بغدادی اس کو سے کہتے ہیں اگر معاملہ یہ ہے تو اے نوجوان تو آج مسجد چلا جا، مسجد جانے کے بعد وہاں وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد تو نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد اے نوجوان مجھ سے وعدہ کر، عہد و پیمان لے کہ پوری زندگی کی عبادات میں تجھ کو دیتا ہوں، اور آج عصر کی نماز کا ایک سجدہ تو اپنا مجھے دے دے۔ یہ عالم تھا اس وقت کے نوجوان کا کہ جنید بغدادی بھی محو حیرت ہو گئے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اے نوجوان ساری زندگی کی عبادات کو، میری عبادتوں کو تو لے لے، اور آج کی ایک عصر کی نماز کا سجدہ مجھے دے دے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور ڈھونڈا جو صدرائے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، اور جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقت کی قلت ہے ورنہ پوری طرح سے تشریح کرتا۔ اللہ ہم اور آپ کو وہ باقی مساوات کو دو دیجیے۔ اور نماز کی ترغیب مطلب اس سے جو نکلا ہے خز نتیجہ مطلب آپ کو یہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں دیکھیے تبلیغی مشن بھی ہے، نعتیہ مشاعرے کے ساتھ ساتھ جو شعراء اور سامعین ہیں ان کو یہ ذہن دینا کہ وہ آج سے نماز کی طرف رغبت کریں۔ یہ ہے جیسا کہ ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو پڑھایا اور سبق یہ دیا، لمبی نہیں فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، قرآن کی تفسیر ہو، یہ تمام علوم جو پڑھائے جاتے ہیں اس کا لب لباب، اس کا نچوڑ کچھ اور نہیں ہے۔ تمام کتابوں کو پڑھانے کے بعد اس کا نچوڑ اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو درست کر لو، اپنی نمازوں کو درست کر لو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ دیکھیں تو صحیح، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ تھوڑا سا سوچیں اور جائیں علمی اصول کے اندر کہ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ زکوٰۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نہ حج کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نہ زکوٰۃ کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نہ روزے کو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے آقا سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نہ پہلے سائنسداں تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ میرا رسول سب سے بڑا سائنسداں ہے، وہ جانتا تھا اگر میں یہ کہہ دوں کہ روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ایک بیمار کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، بیماری کی حالت میں روزہ رکھ نہیں سکتا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک میں کیسے پہنچاؤں؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ زکوٰۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ایک غریب کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا یا رسول اللہ میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، افلاس کی زندگی گزار رہا ہوں، زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک میں کیسے پہنچاؤں؟ اور اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میں حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تب بھی لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے یا رسول اللہ پیسہ نہیں ہے حج کیسے جائیں، پیسہ نہیں ہے حج کیسے جائیں۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک ہر ایک پر اس طرح سے فرض ہے جیسے ایک غریب پر فرض ہوتی ہے ویسے ہی ایک امیر پر بھی فرض ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تاکہ پوری انسانیت
یہ جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور رحمت ہی والی بات کیا کرتے ہیں۔ وہاں کیا مرتبہ، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں ہی تیرا میرا۔ آپ ایک چیز مسئلہ سمجھ لیجئے، فاتحہ ہو، ایصال ثواب ہو، کچھ اور کام ہو، یہ نعتیہ مشاعرہ ہو، یا کوئی اور دیگر عبادات کو لے لیجئے، فاتحہ پیر کی ہو یا جمعرات کی، 10واں ہو 30واں 40واں، اگر نماز نہیں، یہ تمام عبادتیں قابل قبول نہیں۔ بس ایک لفظ میں سمجھ لیجئے گا، نہ تمہاری فاتحہ کی قبول ہے، نہ تمہاری جمعرات قبول، نہ تمہاری پیر قبول، نہ تمہارے کنڈے قبول، نہ شب برات کی فاتحہ قبول، اور تمام اذکار کرو گے وہ بھی قبول نہیں جب تک انسان نماز نہیں پڑھتا، اس وقت تک اس کی عبادت کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فاتحہ قبول کروانی ہے اور عبادات کو قبول کروانا ہے، تمام عبادتوں کو اگر قبول کروانا ہے تو ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ہم آج سے تہیہ کر لے کہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں گے، اور جب رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اس پیشانی کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔